ہم ایک دوسرے کو سیاسی انجام تک پہنچانے کی بہت بات کرتے ہیں، لیکن ہم جو اپنا انجام ہے، ہر انسان کا بھی ایک انجام ہے، اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو آج میں کوئی بہت لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھوں گا، صرف ایک ایسی شخصیت کے ذکر سے اپنے پروگرام کا آغاز کروں گا جو ہمارے پروگرام میں جب آتے تھے تو وہ کسی سیاسی مخالف کے انجام کی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ اکثر اوقات اپنے ہی انجام کی بات کرتے تھے۔ اور آپ سمجھ گئے ہوں گے سینیٹر تاج حیدر صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن وہ ہمارے پروگرام کیپٹل ٹاک میں کیا گفتگو کرتے تھے اس کی کچھ جھلکیاں۔ بہت اچھی بات ہے کس طریقے کہ سے آپ سولوشنز کی بات کر رہے ہیں، بہت کم سیاستدان یہ میں آپ سے بالکل عرض کر رہا ہوں، سولوشنز کی بات کرتے ہیں۔ میری زندگی کے آخری اوور چل رہے ہیں۔ اچھا، آخری اوور ہیں؟ میری زندگی کے آخری اوور چل رہے ہیں۔ غلطیوں کی نظیر نہیں۔ ہاں، غلطیوں کی نظیر۔ تو غلطی سے سبق سیکھا آپ؟ غلطی جو ہے وہ ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہم نے انتخابات کا بھی بائیکاٹ کر دیا تھا سن 85 کے اندر، لیکن غلطیوں کی نظیر نہیں ہے، غلطیوں سے سیکھا جائے۔ ایک شخص تو ایسی ہے جو سراسر بے ادبی ہے، یعنی صادق اور امین کون ہو سکتا ہے؟ آپ سوچئے، یہ حضور پاک کے القابات ہیں، تو یہ تو سراسر یعنی اب میں تک صادق و امین ہو گیا، جس نے پڑوسیوں کے امام ضامن سے 10 سال کی عمر میں 5 روپے کا نوٹ چرا کے کاغذ کا پرچہ رکھ دیا تھا، میں صادق اور امین ہو گیا۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں یہ دیکھنے کی۔ اللہ تعالیٰ تاج حیدر صاحب کی مغفرت فرمائے۔ اور وہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ جو دوسروں پہ تنقید کم کرتے تھے بلکہ اپنے پہ تنقید زیادہ کرتے تھے۔ آج سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے بھی ان کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے جی کہ وہ اس غم کی گھڑی میں ان کے خاندان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ باقی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے تو تعزیت کرنی ہی کرنی تھی، لیکن تمام پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے تاج حیدر صاحب کی جو وفات ہے اس پہ تعزیت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو ان کی جو لیگسی ہے وہ ظاہری بات ہے، اب جو ان کے ساتھی ہیں وہ آگے بڑھا پائیں گے نہیں بڑھا پائیں گے، تو ان کے ذکر سے ہی میں آج گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور، عامر ڈوگر صاحب چیف وپ ہیں قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے، اور ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ نفیسہ شاہ صاحبہ، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کی پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل تھے سینیٹر تاج حیدر صاحب، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو تاج حیدر صاحب کی جو کلاس ہے، یعنی کہ وہ 67 میں پیپلز پارٹی میں آئے اور 2025 میں اسی پارٹی کے ساتھ وابستگی کے دوران ہی اس دنیا سے چلے گئے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب آئندہ بھی اس قسم کے سیاستدان جو ہیں وہ آئیں گے؟ دیکھیں، پہلے تو میں بھی آپ کی آواز میں آواز ملا کے ان کو خراج عقیدت پیش کروں گی۔ میرا تو اور میری فیملی کا ایک پرسنل لنک تھا، کیونکہ بابا میرے والد جب صدر تھے تو وہ ان کے ساتھ جنرل سیکرٹری تھے اور کئی برسوں سے وہ تھے، اور ساتھ ان کا ایک بہترین ٹیم ورک تھا۔ ایون وین مائی فادر واز اے CM تو یہ جنرل سیکرٹری رہے، اور ایک ہم آہنگی کے ساتھ ان کا ایک اچھا سا ٹیم ورک ہوتا تھا، پارٹی کے حوالے سے بھی، پالیسی کے حوالے سے بھی۔ لیکن تاج حیدر صاحب کی ایک اپنی پرسنل لیگیسی بھی ہے۔ وہ قرار حسین، پروفیسر قرار حسین کے فرزند بھی تھے، اور پروفیسر قرار حسین واز اے کلاس آف ہز اون ان ٹرمز آف انٹلیکٹ، فلاسفی، ان کی اپنی ایک لیفٹ اور پروگریسو اسٹرگل۔ اور تاج حیدر جو ہے وہ لٹریری بھی تھے، پلے رائٹ بھی تھے، اس کا ایک اینگل ہے تو وہ تھرو رائٹنگ آلسو انہوں نے، اور جرنلنگ انہوں نے کبھی بھی ایون ٹل دا لاسٹ ڈے وہ ہفتے وار کوئی اپنی ایک سنتھسس کرتے تھے اور انالیسس کرتے تھے۔ تو یہ پیپلز پارٹی کی یہ جو ویٹرنز ہیں جو پیپلز پارٹی کی کور ویلیوز کو ریپرزینٹ کرتے تھے، ان کا جانا یقیناً ایک پارٹی کو بہت بڑا ایک خال ہوگا۔ اور اس وقت تو وہ ہمارے GS بھی تھے، مرکزی جنرل سیکرٹری تھے، تو یہ ایک پرسنل لاس ہے، پارٹی کا لاس ہے، اور میں سمجھتی ہوں سیاست اور ملک کا بھی لاس ہے۔ اور وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایک ان کا جو مزاج تھا وہ بہت خوش اخلاقی سے ہر چیز کو فیس کرتے تھے۔ اینڈ آئی ریممبر جب تھر میں ان کو میرے والد نے ٹاسک دیا تھا، جب تھر میں قحط تھا اور یہ بچوں کی اموات ہو رہی تھی، تو اس کو بھی انہوں نے وہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا، اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس ایشو کو بھی، وہ بڑے خوش ہوتے تھے، تھر کی عورتوں کو ٹرک چلاتا دیکھ کے بہت خوش ہوتے تھے۔ عامر ڈوگر صاحب، آپ تاج حیدر صاحب کے بارے میں کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی۔ تاج حیدر صاحب سینیٹر، میرے والد محترم کے ساتھ سینیٹر تھے، ان کے دوست تھے،
انتہائی وزادار, سلجھے ہوئے, سنجیدہ سیاستدان تھے. اس طرح کے سیاستدان ناپید ہیں. بطور سیاسی کارکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا لاس ہے. مجھے جب ملے, ظاہر ہے میں ان کے دوست کا بیٹا تھا, بزرگوں کے احترام میں جیسے بچوں کو ملتے ہیں اس طرح سے میں ان کو ملتا تھا, اور کچھ نہ کچھ مجھے سمجھاتے تھے, بتاتے تھے. ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا, سمجھنے کو ملا. ایسی شخصیات بار بار پیدا نہیں ہوتی. ان کی وفات نہ صرف ان کی فیملی کے لیے نقصان ہے, پارٹی کے لیے, ان کی پارٹی کے لیے نقصان ہے. میں سمجھتا ہوں اوور آل اس پولیٹیکل کلچر میں جہاں آج بہت زیادہ پولرائزیشن ہے, ایک دوسرے کو تنقید ہے, ایک دوسرے کو ہم برداشت نہیں کر پاتے, ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمارا اثاثہ تھے. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. طارق فضل چودھری صاحب, تاج حیدر صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے کہ پولیٹیکل ریکانسیلیشن ہونی چاہیے, سیاسی مسائل کا سیاسی حل نکالنا چاہیے مفاہمت کے ذریعے. ایسی آوازیں خاموش ہوتی جا رہی ہیں, آپ کے لیے تو بڑی مشکل ہو جائے گی. جی میری صاحب دیکھیں, میں جب سے 2008 سے پارلیمنٹ کا حصہ بنا ہوں اس وقت سے میں تاج حیدر صاحب کو جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے. اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ دیکھیں یہ وہ لوگ تھے جو اقدار کی سیاست کرتے تھے. آج جو سیاست ہو رہی ہے نا وہ الزامات کی سیاست ہو رہی ہے اور انتشار کی سیاست ہو رہی ہے. اور انفارچونیٹلی یہ جو انتشار کی اور الزامات کی سیاست ہے یہ بڑھ رہی ہے. اور چونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی سنسنی زیادہ ہوتی ہے, لیکن اصل میں جو لوگ اقدار کی سیاست کرتے ہیں, وزاداری کی سیاست کرتے ہیں, اور سیاست کا دوسرا نام جو ہے وہ ریکنسیلیشن ہے اور مذاکرات ہے, اور وہی حل ہے. اور آج کے دور میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سوچ کی اور اس سیاست کی جتنی ضرورت آج ہے شاید کبھی بھی نہ ہو پاکستان کو.